معزز سامعین، دھرتی وائس کی آج کی کہانی میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ معمر قذافی اپنی حفاظت کے لیے خواتین باڈی گارڈ کیوں رکھتے تھے، ان کی سلیکشن کون کرتا تھا اور ان خواتین کی سلیکشن کے لیے کیا چیز ضروری تھی، اور حفاظتی اقدامات کے علاوہ ان خواتین کو کیا کیا فرائض سر انجام دینے ہوتے تھے۔ معمر قذافی کے ساتھ ہمیشہ ہی 30 خواتین کا ایک حفاظتی دستہ موجود رہتا تھا۔ سن 1998 میں ان پر ہونے والے ایک حملے کے دوران ایک خاتون باڈی گارڈ ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئی تھیں۔ ناظرین، معمر قذافی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نیل پالش، آنکھوں پر مسکارا لگانا، میک اپ اور بالوں کا بہترین اسٹائل بنانا بھی ان خواتین کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق معمر قذافی کے حفاظتی دستے میں شمولیت کے لیے خواتین کا کوارم ہونا بھی ضروری تھا۔ معمر قذافی کا بذات خود کہنا تھا کہ ان کی حفاظت پر مامور خواتین کو سخت فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ وہ آسانی سے دشمن کا شکار نہ بنے۔ اخبار کے مطابق خواتین باڈی گارڈ کی سلیکشن قذافی بذات خود کرتے تھے۔ گوریلا یونیفارم کے ساتھ لپسٹک، اونچی ہیل والی جوتی اور نیل پالش بھی ان کے لیے لازمی تھی۔ حفاظتی دستے میں شمولیت سے پہلے خواتین کو یہ حلف بھی اٹھانا پڑتا تھا کہ وہ مرتے دم تک قذافی کے ساتھ رہیں گی۔ العربیہ ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق عالمی اور مقامی ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز رہنے والی ان سینکڑوں خواتین کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ اب کہاں ہیں۔ بعض ذرائع ان کی تعداد 400 بیان کرتے ہیں۔ معمر قذافی بیرونی دوروں پر ان خواتین کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ گزشتہ برس اپنے دورہ اٹلی کے دوران بدوؤں کے خیموں کے ساتھ ساتھ وہ درجنوں خواتین باڈی گارڈ بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس دورے کے دوران قذافی کی طرف سے سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کو کھانے کی ایک دعوت پر بھی مدعو کیا گیا تھا جس میں قذافی نے انہیں اسلام قبول کرنے کا کہا تھا۔ وکی لیکس کی طرف سے شائع ہونے والے ایک امریکی سفارتی مراسلہ معمر قذافی کے ذوق پر مزید روشنی ڈالتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے اس کیبل کے مطابق سن 2009 میں اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس کے دوران قذافی کا اصرار تھا کہ ان کو گراؤنڈ فلور پر کمرہ دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 35 قدموں سے زیادہ چڑھائی طے نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی کہا گیا تھا کہ قذافی اپنے اسٹاف میں سب سے زیادہ انحصار یوکرین کی 400 نرسوں پر کیا کرتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور 38 سالہ گلیانا تھیں جو خانہ جنگی کے آغاز ہی میں لیبیا چھوڑ گئی تھیں۔ معمر قذافی ایک بدو چرواہے کے بیٹے ہیں اور 1942 میں ان کی پیدائش خیمے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے فوجی کیریئر کے لیے یونیورسٹی میں جغرافیہ کی تعلیم کو ترک کر دیا تھا۔ کرنل قذافی سن 1969 میں کنگ ادریس کا تختہ الٹتے ہوئے اقتدار میں آئے۔ 1970 میں قذافی نے 3rd یونیورسل تھیوری پیش کی جسے انہوں نے کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیانی راستے کا نام دیا۔ نیٹو اور قبائلی باغیوں نے قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 20 اکتوبر 2011 کو اپنے آبائی شہر سرت میں حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے قذافی شہید ہو گئے۔ سامعین، دھرتی وائس کی یہ کاوش اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔